بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سبق، جس کے مصنف سجاد حیدر یلدرم ہیں۔ آج اس کا 5واں لیکچر ریکارڈ کرنے لگے۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مصنف جو تھے انہوں نے جب لکھنے کا عمل شروع کیا تو اس لکھائی کے دوران ان کے ذہن میں شاکر خان صاحب کے جو ہے الفاظ گونج رہے تھے، جو انہوں نے اپنے صفحے پر تحریر کر دیے، اور جب وہ اس کو کاٹ کر درست کرنے لگے تو ان کے ملازم نے، شبن نے، دوبارہ انہیں آ کر ڈسٹرب کیا اور کہا کہ سرکار یعنی شاکر خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ کوئی صاحب آئے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ بادل نخواستہ میں اٹھا، بادل نخواستہ اپنی مرضی کے خلاف، دل کی مرضی کے خلاف، یعنی دل نہیں چاہ رہا تھا، میں اٹھا اور نیچے گیا۔ وہاں کیا ہوا کہ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے۔ یہ وہی راجہ طالب علی صاحب ہیں جب انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ہم مچھلی کے شکار کو جائیں گے، اور 2 میل احمد نگر کے فاصلہ ہے، وہاں راجہ طالب علی صاحب ہیں، ان سے ہم ملنے جائیں گے۔ لیکن وہ بہانہ بنا کر آ گئے تھے کہ وہ لکھنا پڑھنا چاہتے تھے، اپنا مضمون لکھنا چاہتے تھے۔ اب وہی راجہ طالب علی صاحب آئے ہیں اور ان سے ملنا چاہتے تھے۔ ان سے میرا تعارف کروایا گیا، انہیں انٹروڈیوس کروایا گیا، ملوایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ یکسو ہو کر یعنی اپنے خیالات کو ایک جگہ پر یکجا کر کے لکھنے کا عمل شروع کیا۔ یعنی کچھ جب ان سے ملاقات ہو گئی، راجہ طالب علی صاحب کچھ دیر بیٹھے اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو مصنف کہتے ہیں کہ مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے اپنا مضمون لکھنے کا عمل شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانا، دروازہ بجانا، اس کے اوپر ہاتھ مارنا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی ہے، بلایا گیا ہے۔ اب کی دفعہ کیا ہوا، ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ اب ذرا لفظ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ اب یہ انہیں محسوس ہو رہا تھا مصنف کو، گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا۔ ان کا میزبان جو تھا انہوں نے ایک عربی نسل کا گھوڑا خریدا تھا اور وہ ہر آنے والے کو اس گھوڑے کی نمائش کراتے تھے۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایسا فیل ہوا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں بھی اس گھوڑے کی طرح ہوں جسے انہوں نے خریدا ہے، اور اب ہر آئے گئے کو مجھے دکھایا جائے گا۔ یعنی میرا دل ہے یا نہیں ہے، میں سب ہر آنے والے سے ملنے کا پابند ہوں۔ جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اب ہو گیا، اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کر دکھایا جاتا تھا۔ استبل گھوڑے کے رہنے کی جگہ اور گھوڑے کے رہنے کے گھر کو استبل کہتے ہیں۔ وہاں سے منگا کر اس کمرے میں جہاں گھوڑے کو رکھا جائے اسے استبل کہا جاتا ہے، یا وہ احاطہ جہاں گھوڑے کے رکھا جاتا ہے، گھوڑے باندھے جاتے ہیں، اسے استبل کہا جاتا ہے۔ تو وہاں سے منگا کر دکھایا جاتا تھا۔ وہ اپنا موازنہ اسی سے کر رہے ہیں کہ میں بالکل ویسے ہی ہوں، اور مجھے گھڑی گھڑی بلا کر دکھایا جاتا ہے۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا۔ خیالات غائب ہو گئے تھے۔ فقرہ از سر نو پھر بنانا پڑا، یعنی وہ جو لکھائی کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، فقرہ وہیں راستے میں مطلب ابھی درمیان میں ہی تھا کہ ٹوٹ گیا، کھو گیا۔ از سر نو دوبارہ سے، فقرہ جملہ دوبارہ بنانا پڑے گا۔ طبیعت اچاٹ ہو گئی، طبیعت اچاٹ ہو جانا یعنی دل اکتا گیا۔ اس چیز سے دل اکتا گیا تھا کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ تو باہزار دقت، بہت مشکل سے، دقت کہتے ہیں پریشانی سے، مشکل سے،
یعنی کافی ہزاروں مشکلات کے بعد بہت زیادہ مشکل سے پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا، یعنی اپنے آپ کو آمادہ کیا اور لکھائی شروع کی۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھا گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ یعنی اب کی دفعہ وہ کیا کہتے ہیں کہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اور کوئی نہیں آیا مجھ سے ملنے، مجھے بلایا نہیں گیا، تو میں نے اسے اپنی خوش قسمتی سمجھا اور میرا خیالات جو تھے وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور میں تیزی سے انہیں لکھنے لگا۔ میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا، یعنی بہت تیزی سے لکھ رہا تھا۔ کیا لکھ رہا تھا؟ ہم کو کامل یقین ہے، مکمل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے، جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا، گویا وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو، کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں، یعنی اپنے آپ، وہ اپنا مضمون جو لکھ رہے تھے اس مضمون کے انہوں نے جملے لکھے ہیں کہ میں بھی یہاں تک ہی پہنچا تھا کہ ہمارے ملک کے جو ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوان جو ہیں وہ بہت قابل ہیں اور ایسے ہی قابل ہیں کہ انہیں اتنی تحقیقات کی اتنا شوق ہے کہ جس طرح کولمبس نے نیا امریکہ دریافت کیا تھا، نئی دنیا دریافت کی تھی، وہ بھی علمی مارکوں میں نئی دنیا دریافت کریں گے، ڈھونڈ لیں گے، چاہے انہیں اپنے لیے، یعنی اب یہاں جملہ نامکمل رہ گیا، مگر کیا ہوتا کہ بہت مشکلات میں ہی کیوں نہ ڈالنا پڑے۔ ابھی جملہ ادھورا تھا کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے۔ اب وہ انہوں نے جملہ جو ہے وہ مکمل کیا ہے یہاں کہ نئی دنیاؤں کو دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں، یعنی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، یعنی کسی بھی قسم کا خطرہ جو ہے وہ مول لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے، کاوش کی جمع ہے، یعنی کوششوں، اس کا مطلب بھی کوشش ہی ہے کاوش کا۔ دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا، پھر بجایا گیا، یعنی ابھی وہ یہی تک جملہ لکھ سکے تھے، اپنا جملہ انہوں نے مکمل کیا تھا کہ دروازہ جو تھا وہ پھر بج اٹھا، کھٹکھٹایا گیا، بجایا گیا۔ تو انہوں نے کہا، آگے جواب ملا، ہاں حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یعنی جب ان کا موڈ بنا اور انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تو اب کی دفعہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں یا کسی کو ملوانے کے لیے نہیں بلایا گیا، بلکہ انہیں جو ہے وہ کھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ کھانا لگ گیا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے اور سرکار جو ہے یعنی شاکر خان صاحب وہ آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کرے، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں ہے۔ وہ لکھنے میں اتنے محو تھے کہ انہوں نے کہا، اچھا معاف کرنا، ایسا کرو، مجھے یاد بتانا بھول گیا، یاد نہیں رہا، جا کے ان سے عرض کر دو کہ وہ کہہ رہے ہیں میں کھانا بعد میں پھر کھا لوں گا، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا کام پھر دوبارہ شروع کیا اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے، یعنی احسان انہیں ان پر احسان کریں گے کہ یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، یعنی وہ نوجوانوں کی تعریف کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اسی قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جو قوموں کو جو ہے وہ ترقی عطا کرتے ہیں اور انہیں جو دنیا کے مقابلے میں جو خطرات درپیش ہوتے ہیں وہ ان سے بچا لیتے ہیں اور انہیں ترقی دیتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، لا ینحل جسے حل نہ کیا جا سکے۔ ابھی وہ جملے کو یہیں تک پہنچے تھے، پھر دستک ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا ہے، تو کہ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھا لیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا اور ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ شاکر خان صاحب کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، آپ جب کھائیں گے تو ہم بھی کھا لیں گے، لیکن اس وقت تک کھانا ٹھنڈا ہو کر خراب ہو جائے گا۔
تو مصنف نے کہا اچھا بھائی لو ابھی آیا، یعنی پھر وہ وہاں مہمان تھے تو اپنی مرضی تو نہیں کرنی تھی، انہوں نے کہا اچھا جی چلو ٹھیک ہے میں آتا ہوں، آپ کھانا شروع کریں۔ اب کیا ہوا کہ یہ کہہ کر مصنف کہتے ہیں میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پہ تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا، دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں۔ اب وہ اپنی طرف سے ایفیشنسی دکھا رہے ہیں کہ تم نے چہرے سے بہت تھکے ہوئے لگتے ہو، لگتا ہے بہت لکھ لیا ہے، پھر کہتے ہیں دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ شہر میں اتنا شور ہوتا ہے، گاؤں میں تو نہیں ہوتا، تم بہت اچھا کام کر لو گے، سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدقنا کہوں، یعنی میں ایمان لایا، یعنی ہاں میں ہاں ملاؤں۔ انہوں نے کہا سوائے اس کے کہ میں انہیں کہوں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا تھا کہ میں نے جب موڈ بنایا آپ نے جو ہے وہ مجھے اتنی دفعہ ڈسٹرب کیا ہے کہ میرا جو ہے وہ ٹیمپو بنا ہوا وہ توڑا ہے، یہ کہنے کے بجائے وہ صرف ان کی ہاں میں ہاں ہی ملا سکے۔ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں وہی کھلائی جاتی ہے، رغبت یعنی جو مجھے پسند نہیں ہے، جو مجھے چیز اچھی نہیں لگتی وہی کھلائی جا رہی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میزبان صاحب نے کہا کہ دوپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، تمہیں اس واسطے نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو۔ اب مصنف لکھنا چاہتا ہے لیکن جو ان کے میزبان ہیں وہ انہیں فرصت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کھانا زبردستی وہ چیزیں کھلائی گئیں جو انہیں پسند ہی نہیں تھی۔ جب کھانا کھا لیا تو انہوں نے کہا جی میں یہاں اس لیے لایا کہ تم صرف کام کرتے رہو اور اپنی طبیعت خراب کرو، اب اس وقت جو ہے ہم نے گھومنے جانا ہے کہیں تاکہ تمہاری سیر ہو جائے اور تم ذہنی طور پر فریش ہو جاؤ۔ واپس کمرے میں آ کے میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں۔ وہ واپس کمرے میں آیا اور انہوں نے تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہوئے سوچا کہ میں اپنے خیالات جو ہیں یعنی قیلولہ کیا جمع کر دوں، مگر ہوا کیا کہ اب خیالات کہاں، مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ۔ انہیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جملے کو میں مکمل کیسے کروں، میرے ذہن میں کیا تھا اس وقت جو میں لکھ رہا تھا، اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا، ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ میرے دماغ میں تھے، اب کچھ بھی خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا۔ یعنی جو انہوں نے نوجوانوں کے بارے میں لکھا انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ اس کا رابطہ کیسے میں بنا رہا تھا، کیا تھا، ربط، تسلسل، تعلق پیدا کرنا تھا۔ یوں ہی پڑھے پڑھے نیند آ گئی، یعنی تھوڑی دیر یوں ہی وہ لیٹ کر سوچتا رہا اپنے مضمون کے بارے میں اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں، یعنی جب وہ تھوڑی دیر نیند لیتے ہیں تو اٹھنے کے بعد انہیں اپنا دماغ جو ہے بہت تر و تازہ لگتا ہے اور انہیں جو ہے وہ زندگی اور موت کا جو لا ینحل مسئلہ تھا انہیں لگا کہ اب یہ بالکل حل ہو گیا، یعنی ذہن بھر وہ سارے خیالات جو ہیں واپس آ گئے تھے جو کھو گئے تھے اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ پہلے جملوں سے ان کا کیا تعلق ہے۔ پورا فقرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا تھا۔ وہ خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گئے، ابھی لکھنے کے لیے قلم اٹھایا ہی تھا کہ پھر دروازے پر دستک ہو گئی۔ نوکر اطلاع دی جی نوکر نے کہ گاڑی تیار ہو گئی ہے، آپ آ جائیں، صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ مصنف جب نیچے انہوں نے کہا کہ میں فوراً نیچے گیا تو پہلا فقرہ جو میزبان کہتے ہیں وہ ہوتا ہے آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے، یعنی وہ جب نیچے گئے وہ تو سو گئے تھے۔ مصنف کہتے ہیں جی آج تو کہ دوست صاحب کہتے ہیں کہ آج تو آپ نے بہت زیادہ لکھ لیا، دستے کے دستے لکھ ڈالے، نہیں بہت زیادہ لکھ لیا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میں سچی بات کہوں تو کچھ بھی نہیں لکھا، تو وہ ہنس کے جواب انہوں نے دیا کہ اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے، کسر نفسی عاجزی کی کیا ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا، یعنی ہنستے وہ کہتے ہیں جی آپ بات تو غلط کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی خیر جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے کہ آپ جو ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس لیے وہ جو ہے مصنف کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے ملا کر شام کو واپس آیا، کھانے کے بعد بہت باتیں ہوتی رہیں بہت دیر تک، شاکر خان صاحب نے انہیں پھر نہیں چھوڑا کہ وہ جا کر کام کریں۔ سونے کا وقت جو ہے وہ
جب رات کو وہاں اپنے کمرے میں گئے، انہوں نے جا کر اپنا کام دیکھا دن بھر کا، تو کیا دیکھا کہ ایک صفحہ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں لکھ سکا، جو لکھا تھا وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ، یعنی تسلسل نہیں تھا، جوڑ نہیں تھا، رابطہ نہیں تھا، اس میں سلسلہ نہیں تھا۔ غصے اور رنج میں نے اسے آ کر پھاڑ دیا، یعنی دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آیا۔ میں ناشکرہ اور احسان فراموش کہا جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ ہمیں یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب ہوں، رخصت چاہتا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں۔ نہیں، انہوں نے کہا ابھی بھی اور بھی بہت سے باقی ہیں، مثلاً ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں۔ وہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے آتے ہیں، ایک ایسے دوست ہیں جو ویسے کبھی نہیں ملتے، بس جب بھی آتے ہیں قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ اور آتے ہی ایک اور صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست ہیں، وہ آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں، جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ مختلف انہوں نے بیان کی ہے۔ یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں، صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو احسان ہوتا، یعنی کہ یہ سارے دوست جن کے بارے میں نے بتایا، یہ سب کے سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری جو ہے وہ اچھائی کے طلبگار ہیں، مگر کیا کروں، میرا مزاج اور میری طبیعت ہی ایسی ہے کہ میں اب ان سب کو جو ہے صاف صاف کہہ دوں گا کہ اگر آپ مجھ پہ یہ احسان نہ کریں تو دراصل یہی میری ذات پر آپ کے احسان ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کا جو ہے وہ خلاصہ دیکھیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی مشق کے سوالات جو ہیں انہیں کاپیوں پہ کرنا ہے، اور ستمبر کے فرسٹ ویک میں مجھے یہ سارا کام چیک کروانے آنا ہے۔ مزید یہ کہ صفحہ نمبر 54 کے آخری پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ، یہ دو پیراگراف ہیں، ان کی سیاق و سباق حوالے متن سے تشریح کرنی ہے آپ نے، اور اس کا خلاصہ بھی لکھنا ہے سبق کا۔ اللہ حافظ۔